امریکہ بہادر یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ایران کو جو ہے وہ آج زیرو کر دوں گا، اگلے دن پھر بمباری کرتا کہتا پھر آج زیرو کر دوں گا، اور بڑکیں لگا رہا ہے کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں. لیکن آپ ٹرمپ صاحب جنگ کا 5% بھی نہیں جیت سکے. ایک مسلم بہادر ملک امریکہ کے آگے ڈٹ کر کھڑا ہے، یہی اس کی جیت ہے. 17 دن سے وہ لڑی جا رہا ہے، یہی اس کی جیت ہے. آپ کی ہار یہ ہے کہ آپ جا کے اسرائیل کا حال دیکھیں. اسرائیل کو ایک ایران اکیلے اسلامی ملک نے کھنڈر کا ڈھیر بنا دیا ہے. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے ناظرین کہ سسٹم ہے جدید ریڈار، جدید اسلحہ جس کے ساتھ یہ میزائلوں کو ہوا میں ہی فارغ کر دیتے ہیں، ان کو ہوا میں ہی ختم کر دیتے ہیں. وہ سسٹم بھی ان کا کمزور ہو گیا ہے، اور جو اس میں میزائل چلتے تھے جو جا کے میزائل کو نکارہ کرتے ہیں، وہ ان کے پاس تعداد بڑی کم ہو گئی ہے. اور اسرائیل جو ہے اب وہ بھاگنے کی تیاری میں ہے. اب آپ دیکھیں کہ اسرائیل کو بھاگنے کا راستہ نہیں مل رہا. کوئی اسلامی ملک اس سازش کا حصہ نہیں بنا، ورنہ اب تک سارے ایران کے اوپر حملہ آور ہو چکے ہوتے. اسی لیے پاکستان نے بہت اچھی حکمت عملی اپناتے ہوئے تمام معاملات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے، اور ابھی بھی پاکستان اپنا رول ادا کر رہا ہے کہ یہ جنگ کسی طرح سے پھیلنے سے بچ جائے، جنگ ختم ہو جائے، بیٹھ کر معاملات کو حل کر لیا جائے، زندگی کا پہیہ آگے چلے. کیونکہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں. میں نے تاریخ پڑھی ہے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آج تک جس جگہ پہ جنگ لگی ہے، جنگ کبھی کوئی جیتا ہی نہیں ہے. ہمیشہ جنگ کرنے والا بھی ہار جاتا ہے، اور جس کے ساتھ جنگ آپ کر رہے ہیں وہ بھی ہار جاتا ہے. جیتتا کوئی نہیں ہے. اس جنگ کی لڑائی میں جیت کا لفظ نہیں ہے، اس کو مائنس کر دیں. آج جنگ بند ہو، کل ہو، دونوں فریق ہار چکے ہوں گے، کوئی جیتا نہیں ہوگا. اور ان کو 100 سال لگیں گے، اگر 100 سال میں کوئی جنگ دوبارہ نہ لگے.